الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں، میں ہوں حق نواز جلانی۔ دوستوں، آج ہم ایک اہم مسئلے پر بات کریں گے۔ وہ مسئلہ ہے چوری ڈکیتیوں کا، جو اب اسلام آباد میں بھی ملک بھر کی طرح بہت زیادہ شروع ہوئی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام آباد میں بھی آئے روز جو ہے اس طرح کے واقعات جو چوری کے ہوتے ہیں وہ رونما ہوتے ہیں۔ اس میں پولیس کا کیا کردار ہوتا ہے، عام لوگوں کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے، اس پر بھی ہم بات کریں گے، اور ہم آپ کو آج ایک ویڈیو بھی دکھائیں گے کہ کس طرح ایک چور جو ہے چوری کرتا ہے، اور پھر اس کو جو پکڑا گیا ہے تو ان کی کیا جو سٹیٹمنٹ تھی وہ کیا تھی، اور پولیس کا کیا رد عمل تھا۔ تو سب سے پہلے ہم اگر بات کریں ملک بھر کی طرح پاکستان میں جس طرح وارداتیں ہو رہی ہے چوری ڈکیتیوں کی، اس میں اضافہ جو ہے اس کی بہت سی وجوہات ہے۔ ایک وجہ جو عام طور پر بیان کی جاتی ہے کہ مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے، تو اس وجہ سے لوگ چوری کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں، کام ہے نہیں، روزگار ہے نہیں۔ لیکن یہ اس کو میں بنیادی وجہ نہیں قرار دیتا۔ اسلام نے اس چیز کو بالکل منع کیا ہے کہ اگر آپ بہت زیادہ مجبور بھی ہوتے ہیں تو آپ چوری نہیں کر سکتے۔ آپ زکوٰۃ خیرات تو لے سکتے ہیں، لیکن چوری کی اجازت بالکل بھی نہیں ہے، اور اسلام نے اس حوالے سے جو سزائیں مقرر کی ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ میں آپ کو اگر اسلام آباد کے حوالے سے بات کروں، اور خاص کر آئی-10 کے حوالے سے بات کروں، آئی-10 میں میری چونکہ اپنی رہائش ہے، تو اس میں اگر میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پر آئے روز چوری کی وارداتیں ہوتی ہے، مختلف چوری ہوتی ہے، یعنی گاڑیوں کے بیٹری بھی چرائے جاتے ہیں، گاڑیاں بھی چرائی جاتی ہے، موٹر سائیکل بھی چرائے جاتے ہیں، اور دوسری چیزیں بھی چرائی جاتی ہے، گھروں سے بھی، دن کے وقت بھی اور رات کے وقت بھی، اور خاص کر یہ وارداتیں جو ہوتی ہے یہ صبح کے وقت ہوتی ہے، یعنی جب نماز کا وقت ہوتا ہے۔ اور آج جو واقعہ ہوا ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، ویڈیو بھی آپ کو دکھاؤں گا، لیکن تھوڑا سا میں آپ کو بتاؤں کہ جب آج واقعہ ہوا ہے تو وہ بھی نماز ہی کا وقت تھا، یعنی ہم لوگ نماز سے فارغ ہو کے 5 بجے جمعات تھی، تو 5:15 بجے ہم جب واپس آ رہے تھے اپنے گھر کی طرف، تو وہاں ہم نے دیکھا ہے کہ ایک جب میں اپنی گلی کے اندر انٹر ہو رہا تھا، تو ایک سائیکل پر، یعنی وہ سائیکل جو تھا 10 سے 12 سال کی عمر کے بچے کے لیے تھا، اس پر ایک تقریباً 25 سے 30 سال کا جوان جو تھا وہ بیٹھا تھا اور تیزی سے چلا رہا تھا۔ تو اس دوران مجھ سے آگے تقریباً 20-25 قدم پر آگے ایک اور بچہ تھا جو ہمارا پڑوسی ہے، اس نے مجھے آواز دی کہ یہ چور ہے، اس کو پکڑے، یہ سائیکل چرا رہا ہے۔ تو میں نے تو جب اس کو دیکھا تو مجھے شک ہونے لگا، لیکن وہ مجھ سے گزر چکا تھا، اور میں یہ حیران تھا کہ اس وقت اس سائیکل پہ اور چھوٹی سائیکل پہ کیا کر رہا ہے۔ لیکن اسلام آباد کا چونکہ ماحول تھوڑا سا دوسرے شہروں یا دوسرے دیہات اور گاؤں سے مختلف اس لیے بھی ہے کہ یہاں مختلف لوگ رہتے ہیں، مختلف لوگ جو ہے، یعنی علاقوں کے لوگ یہاں رہتے ہیں، صوبوں کے لوگ یہاں رہتے ہیں، یعنی ایک طرف پٹھان ہے، دوسری طرف پنجابی ہے، سندھی بلوچی ہے، کشمیری ہے، گلگت بلتستانی کے لوگ ہیں، مختلف لوگ مکتب فکر کے لوگ رہتے ہیں، تو ایک دوسرے سے اتنی جان پہچان بھی نہیں ہوتی۔ اپنے اڑوس پڑوس کا تو پتہ ہوتا ہے کہ کون رہتا ہے، لیکن آؤٹ سائڈر کا بھی اتنا پتہ نہیں ہوتا، جس طرح دوسرے شہروں یا محلے میں آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ فلانے محلے کا ہے، فلانے کا نہیں ہے، تو آپ کسی کو ایک دم سے اس طرح پکڑ بھی نہیں سکتے۔ تو اس بچے نے جب آواز دی تو میں نے آگے سے اس کے پیچھے بھاگنا شروع کیا، اور آگے جو لوگ تھے، یعنی نماز سے جو لوگ آ رہے تھے، 4-5 اور بھی تھے مطلب میرے پیچھے، تو ان کو آواز دی، انہوں نے ان کو پکڑا، انہوں نے کوشش کی اس چور نے کہ میں بھاگ جاؤں کسی طریقے سے، لیکن انہوں نے چونکہ وہ لوگ زیادہ تھے تو سارے آگے ہو گئے تھے، اور ایک نے اس کو پکڑ لیا اور دبوچ لیا، اور پھر وہ نیچے گر گیا۔ تو ان سے جب پوچھا گیا تو وہ تو یہ نہیں مان رہا تھا کہ میں نے یہ سائیکل چرائی ہے، وہ کہتا ہے یہ باہر کڑی تھی، لیکن وہ ہمارے پڑوسی کے بچے کی سائیکل تھی، پڑوسی تھا، وہ مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا، اس وقت بھی وہ مسجد کے اندر ہی تھا، وہ باہر نہیں آیا تھا، لیکن ہم نے دیکھا کہ وہ سائیکل اس کے گھر کے اندر تھی، اور یہ گھر کے اندر داخل ہو گیا، اور اس سے وہ سائیکل جو ہے وہاں سے چوری کر کے لے جا رہا تھا۔ اس سے پہلے بھی اس طرح ہمارے اپنے جو گلی ہے یہاں پہ اس طرح کی وارداتیں، سائیکل چوری کی ہوئی ہے، گاڑی چوری کی ہوئی ہے۔ ہمارے دوسرے جو وہاں پر لوگ تھے انہوں نے کہا کہ 1 مہینے پہلے بھی اس طرح ہمارے بھی محلے میں، یعنی جو دوسرا گلی تھی اس میں بھی اس طرح کی واردات ہوئی ہے۔ تو پھر ہم نے جب ان سے پوچھ گچھ کی، وہ تو نہیں بتا رہا تھا، لیکن یہ بات مجھے کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، لیکن ویسے میں ایک بات کرتا ہوں کہ وہ شکل صورت سے
اور باتوں سے لگ رہا تھا کہ وہ عیسائی ہے. وہ اپنے آپ کو تو مسلمان کہتا تھا کہ میں مدینے کی قسمیں کھا رہا تھا مدینے کی قسمیں، لیکن وہ مسلمان نہیں تھا، عیسائی تھا. جو بھی ہو، ہم اس کو مذہب کے رنگ سے نہیں دیکھتے. چور جو ہوتا ہے وہ چور ہوتا ہے، وہ پنجابی ہو، سندھی ہو، بلوچی ہو، پٹھان ہو، جو بھی ہو. لیکن یہ چور ہوتا ہے اور اس کو پکڑنا ہم سب کی ذمہ داری ہوتی ہے. اپنے گھروں کا دیکھ بھال ہماری ذمہ داری ہوتی ہے. اور پھر اس طرح کا جو واقعہ ہوا ہے اسلام آباد کے گھر میں، تو سارے لوگ اکٹھے ہوئے، سارے لوگ مطلب اس وقت تک کڑے رہے. پھر ہم نے پولیس کو اطلاع دی 15 پہ. تو پولیس کو بھی ہمیں ایک کریڈٹ دینا چاہیے کہ صبح سویرے کا وقت تھا، یعنی تقریباً اب 5:15 5:30 کا وقت ہو چکا تھا. تو انہوں نے بھی 10-15 منٹ میں وہ آ گئے تھے. 15 والے لوگ تقریباً 6-7 بندے موٹر سائیکلوں پہ آ گئے تھے اور انہوں نے اس کو لے گئے. اور جو متعلقہ شخص تھا جن کے گھر سے یہ چوری ہوئی تھی، وہ بھی ان کے ساتھ پھر چلا گیا تھا FIR کاٹنے کے لیے. تو پولیس پر ہم ہمیشہ تنقید تو کرتے ہیں کہ ان کی کوئی ڈیوٹی یہ لوگ نہیں کرتے، یہ ڈیوٹی کرتے ہیں. بدقسمتی یہ ہے ہماری ملکی کی زیادہ تر پولیس جو ہے وہ سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کی جاتی ہے، استعمال ہوتی ہے. اور ایجنسیاں بھی ان کو استعمال کرتی ہے. جو دوسرے ہمارے ایجنسیاں ہیں، ادارے ہیں، ان کو بھی وہ سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، سیاستدانوں کو پکڑ دکڑ کے لیے. جو ان کا بنیادی کام ہوتا ہے اس طرح یا چوری ڈکیتی کو پکڑنا، وارداتوں کو پکڑنا، تو اس سے وہ تھوڑا سا پیچھے ہو گئے ہیں. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کی مصروفیات کچھ اور ہے. لیکن میں یہ کریڈٹ دیتا ہوں، ہمیشہ میں پولیس کو یہ کریڈٹ دیتا ہوں. ان کی ڈیوٹی بہت سخت ہوتی ہے. پولیس کی جو تنخواہ ہے، جو مراد ہے، وہ دوسری فورسز کی طرح بالکل نہیں ہے. ان کی ڈیوٹی یعنی آرمی سے، ایئر فورس سے، جو بحری فورس ہے، سب سے زیادہ مشکل پاکستان میں اگر کوئی ڈیوٹی کر رہا ہے تو وہ پولیس کر رہا ہے. پاکستان بھر میں، وہ سندھ کی ہو، پنجاب کی ہو، خیبر پختونخوا، جہاں کی پولیس ہو، وہ سخت ڈیوٹی کرتا ہے. باوجود یہ کہ ان پر تنقید بھی کی جاتی ہے، وہ رشوت بھی لیتے ہیں، ادارے میں مسائل بھی ہے، لیکن اس کی بھی وجوہات یہی ہے کہ ان کی مراد اس طرح نہیں دی جاتی جس طرح ان سے کام لیا جاتا ہے، جس طرح ان کی تنخواہ ہے یا جس طرح وہ ڈیوٹی دے رہے ہیں. تو ہمیں پولیس کو کریڈٹ دینا چاہیے، پولیس کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے، اور پھر اس طرح کے کیسز کو فالو اپ بھی کرنا چاہیے. یہ پولیس کو کریڈٹ آپ دے دیں کہ تقریباً 10-15 منٹ میں وہ آ گئے تھے اور انہوں نے بندے کو وہ لے گئے. اب آگے کیا ہوتا ہے اس کا تو فالو اپ ہم کریں گے اور پھر ہمیں معلوم ہوگا. لیکن کہنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اس طرح کی چوری جو ہوتی ہے تو ہم نے اس پر کمپرومائز نہیں کرنا. یعنی ہم اسلام آباد کے اگر میں لوگوں کی جو اس وقت ویو تھے، کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ اس کو خوب مارتے ہیں، پولیس کے حوالے نہیں کرتے، لیکن زیادہ تر لوگوں کی رائے یہ تھی کہ نہیں، ہمیں قانون ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے، ہم ان کو پولیس کے حوالے ہمیں کرنا چاہیے. پولیس جانے، ان کا کام جانے. اور کچھ مطلب ان کو تپڑ شپڑ اس لیے کچھ مارے گئے کہ وہ زور کر رہا تھا، بھاگنے کی کوشش بھی کر رہا تھا، اور ان کی کوشش یہ تھی کہ میں چور نہیں ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں. چوری کر بھی رہا تھا اور اس سے اس کی جیب سے جو ہے ایک چھری نکل آئی، اور ایک اس سے جو تالے کھولنے والا ایک آلہ تھا، یعنی ایک وہ بھی نکل آیا. وہ بھی ایک قسم کا ایک آلہ تھا، چھری سے ملتا جلتا ایک، وہ بھی نکل آیا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح کی وارداتیں ہوتی رہتی ہے، لیکن ہم سب کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اور خاص کر اپنے ارد گرد کے ماحول پہ نظر رکھنا چاہیے. جب بھی اس طرح کے کوئی بندہ مشکوک آپ دیکھ لیں، سائیکل پہ ہو، صبح سویرے ہو یا کوئی اور، آپ کو پکڑنا چاہیے، اس سے پوچھ گچھ کرے. اگر وہ چور نہیں ہے تو پتہ چل جاتا ہے، اور جو چور ہوتا ہے اس کا بھی پتہ چل جاتا ہے. تو یہ تھی آج کی ویڈیو، میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کروں. انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. آپ نے درخواست میری سائیکل لکھی ہے جسے ریکور کرائیں. ویڈیو شروع ہے. اچھا، یہ دیکھ لیں، یہ بندہ ہے، یہ صبح سویرے نماز پڑھنے کے بعد ہم آ رہے تھے مسجد سے، تو یہ ہمارے پڑوسیوں سے سائیکل ان کے گھر سے چوری کر کے لے جا رہا تھا، اور انہوں نے یہ ماسک بھی پہنا ہوتا ہے. اس بندے کو پہچانے، یہ I-10 کی بات ہے، 14 نمبر گلی میں. اس کو ہم نے پکڑا ہے، اور یہ پھر 15 پہ ہم نے کال کی. یہ پولیس والے بھی آ گئے ہیں اور انہوں نے ابھی جو قانونی کارروائی ہے وہ کریں گے. پولیس والے اس کو تانے لے جائیں گے، ہمارا ایک ساتھی بھی ان کے ساتھ جائے گا. اس بندے کو پہچانے، جہاں پر بھی آپ کو بعد میں نظر آئے گا تو آپ نے ان کو پہچاننا ہے اور ان کو پکڑنا ہے. ان کے پاس چوری بھی نکلی ہے اور تالا کھولنے والا جو آلہ ہے وہ بھی نکلا ہے ان کے پاس. آپ کا نام کیا ہے؟ اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں پنڈی سے آیا ہوں، صبح سویرے نماز پڑھنے کے بعد ہم نے اس کو پکڑا ہے.